अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज की कहानी हमें हैदराबाद से मौसूल हुई है। आइए कहानी को उन्हीं की जबानी सुनते हैं। मेरा नाम ज़ेबुन निसा है, प्यार से सब मुझे ज़ेबू कहते हैं। हम 3 बहनें और एक भाई है। हमारे अब्बू सरकारी दफ्तर में काम करते थे। घर के हालात ऐसे ही थे जैसे एक शरीफ, रिश्वत न लेने वाले इंसान के होते हैं। बस सफेद पोशी का भरम रखे हुए थे। जिंदगी की गाड़ी खींच रही थी। तकरीबन सभी बहनें शादी की उम्र को पहुंच रही थी। आरफा आपा की शादी अगर मजीद 2 साल ना होती तो उनकी शादी की उम्र ही निकल जाती। लेकिन हमारी अम्मी पुरुमीद थी कि इस साल आपा जरूर अपने घर की हो जाएंगी। वाजिब सी शक्ल वाली आरफा आपी सर झुकाकर सारा दिन सिलाई करती रहती। वो ये काम अपने शौक से किया करती थी। उनके हाथ में हुनर भी बहुत था। बेकार सा कपड़ा भी उनके हाथ में जाकर शाहकार बन जाता। लेकिन वक्त के साथ ये शौक जरूरत भी बन गया। महीने के आखिर में जब अम्मी के पास पैसे खत्म हो जाते तो आरफा आपी मुट्ठी में दबे नोट अम्मी के हाथों में रख देती और फिर आपा की देखा देखी मुनज्जा बाजी भी कुछ न कुछ हुनर सीख गई। बाजी आपा का हाथ बटाती, आपा कपड़े सीती और उन कपड़ों के सारे निफासत और बारीकी वाले काम बाजी कर दिया करती। और हर माह अम्मी छोटे कमरे में रखे उस संदूक में कुछ न कुछ खरीद कर रख देती। मैं और मेरा भाई फैजान उर्फ फैजू, हम दोनों आपा और बाजी के लाडले थे। लेकिन अब मैं कुछ अरसे से घर के कामों में अम्मी का हाथ बटाने लगी ताकि आपा और बाजी सिलाई के कपड़े सुकून से सी ले। अब पहले से कहीं ज्यादा सिलाइयां मिलने लगी थी। आपा ने अम्मी के मना करने के बावजूद बहुत से कपड़े सिलाई के लिए ले लिए थे। हमारा 2 कमरों का छोटा सा तो घर था। आपा ने तय किया था इस दफा कुछ पैसे जमा हो जाए तो हम छत पर एक कमरा डाल लेंगे। जबकि इस बार आपा के और बाजी के रिश्ते का भी सिलसिला था। हमारी रहमत बुआ ने इन दोनों के लिए एक ही घर में रिश्ते की बात चलाई थी। रहमत बुआ रिश्ते लगाने का काम फी सबीलिल्लाह किया करती थी और अब्बू की दूर की रिश्तेदार भी थी। काम इतना ज्यादा था कि रात भर काम करना पड़ रहा था और उस शोर से हम लोगों की नींद खराब ना हो। आपा ने फैजू से कहकर सिलाई मशीन छत पर रखवा ली और बल्ब लगवा लिया। उस शबे बारात के दिन थे। आपा और बाजी दोनों छत पर चले गए। बाजी तो थक कर 2 बजे नीचे आ गई थी, लेकिन आपा के पास बहुत काम था। वो अपना काम निपटाने में लगी रही। 3:15 के आसपास आपा ने थक कर काम रोक दिया और टहलने लगी। उस वक्त सुकून और सन्नाटा था। हवा में हल्की हल्की ठंडक थी। नजरें घुमाती आपा की नजर हमारे सामने वाले घर की छत पर पड़ी और वो चौंक गई। उस छत की मुंडेर पर रात के इस पहर एक तोता बैठा था। हरे रंग का लाल चोंच वाला तोता। उस तोते की पीठ आपा की तरफ थी। वो ऐसे बैठा था जैसे ये उसकी जगह हो या उसका रोज का मामूल हो। आपा बहुत इन्हमाक से उसको देखने में लग गई। चील कव्वे तो दिख ही जाते हैं, लेकिन ये वाले तोते आमतौर पे दिखा नहीं करते। इस पर नजर जमा कर देखने से आपा को यह एहसास हुआ वो बिल्कुल साकित बैठा हुआ था। उसमें कोई हरकत नहीं थी। सिर्फ उसको हिलाने के लिए आपा ने रील की खाली नलकी उठाकर उसकी तरफ उछाल दी। यह उनका बगैर सोचे समझे एक बेवजह का अमल था। मकसद नुकसान पहुंचाना नहीं था। बस तजस्सुस के हाथों उनसे ये अमल सरजद हुआ। उनका उस नलकी का उस तरफ उछालना था। उस परिंदे का
वो जमूद टूट गया। वो फड़फड़ा कर इधर से उधर उड़ने लगा। ऐन उसी लम्हे आपा के सर पर से भयानक आवाज निकालती एक चील गुजर गई। वो इतना करीब से गुजरी कि आपा बुरी तरह डर गए। उसकी आवाज से उनके कान बज गए और वो पीछे हटकर नीचे बैठ गई। लेकिन जब सर उठाकर देखा तो वो चील गुजर चुकी थी। आपा ने खड़े होकर फिर उस तरफ देखा तो वो तोता वहां से गायब हो चुका था। आपा को कुछ अफसोस हुआ। अच्छा खासा बैठे हुए परिंदे को उन्होंने बेवजह उड़ा दिया। वो वापस अपनी जगह पर आकर बैठ गई और सिलाई करने लगी। उनको सिलाई करते थोड़ी ही देर गुजरी थी। अजीब से एहसास ने सर उठाने पर मजबूर कर दिया, जैसे कोई उनको देख रहा हो। अब जो नजर उठाकर देखा तो वो तोता जो सामने वालों की मुंडेर पर था, अब हमारी छत की मुंडेर पर आकर बैठ गया। वो गर्दन घुमा घुमा कर आपा को घूर रहा था। आपा को यही लगा ये किसी का घर का पला हुआ है और शायद भूखा है। उनके पास बिस्कुट का पैकेट था। उन्होंने बिस्किट तोड़कर वहीं से बैठे बैठे मिट्ठू की तरफ उछाल दिया, लेकिन उसको बिस्किट में कोई दिलचस्पी नहीं थी। उसकी अदम दिलचस्पी देखकर आरफा आपा ने तोते की तरफ ज्यादा ध्यान नहीं दिया और दोबारा सिलाई में मशगूल हो गई। रात मजीद गहरी हो चुकी थी। हर तरफ सन्नाटा था। चंद मिनट ही गुजरे होंगे कि आपा को ऐसा महसूस हुआ जैसे कोई सरगोशी में उनका नाम ले रहा है। आरफा, आरफा। उन्होंने चौंक कर इधर उधर देखा, मगर वहां कुछ नहीं था। शायद नींद की कमी के बायस वहम हो रहा था। उन्होंने खुद को समझाया और दोबारा कपड़ों पर नजरें जमा ली, लेकिन फिर अचानक एक अजीब सी खड़खड़ाहट सुनाई दी, जैसे कोई लोहे पर नाखून रगड़ रहा हो। आवाज छत की मुंडेर की तरफ से आ रही थी। आपा ने नजर उठाकर देखा और उनके हलक से एक घुटी घुटी चीख निकल गई। वही तोता अब वो पहले से कहीं ज्यादा करीब बैठा था। उसकी आंखें चमक रही थीं, जिनमें एक खौफनाक चमक थी। आपा तो सब छोड़ छाड़ उसी वक्त छत से नीचे भाग आई और अपने कमरे में आकर बिस्तर में घुस गई। वो खौफ से कपकपा रही थी। जब सब घर वाले फजर की नमाज के लिए उठे, मैं आपा को उठाने गई तो वो मुझे बेतरतीब सी सोती हुई दिखी। मैंने उनको हाथ लगाया तो वो बुखार में तप रही थी। 3 रोज तक उनको बुखार रहा। फैजू और मैं छत पर जाकर उनकी सिलाई का सारा सामान उठा लाए। चौथे दिन जाकर उनकी तबीयत संभली। बोलती तो वो पहले भी ज्यादा नहीं थी, लेकिन जब से बुखार से उठी तो चुप चुप सी हो गई। फैजू से कहकर अपनी मशीन फिर ऊपर रखवा ली। काम भी बहुत था और फिर उस शाम आपा और बाजी छत पर चली गई। मैं नीचे बोर हो रही थी तो मैं भी उन दोनों के पीछे चली गई। उस शाम हमने खाना भी ऊपर ही खाया। अम्मी ने खास आपा के लिए स्टू बनाया था। इसी बहाने हमारी भी दावत हो गई। रात 10 बजे तक मैं और बाजी छत पर ही थे, लेकिन फिर हम दोनों ही नीचे आ गए। हमने बहुत चाहा कि आपा भी नीचे चले। अभी बीमारी से उठी थी। इतना काम एक साथ करेंगी तो बीमार पड़ जाएंगी, लेकिन उन्होंने साफ इनकार कर दिया। जब मैं नीचे आई तो अम्मी ने मुझे एक गिलास में पानी दिया, जो कि एक छोटी सी तश्तरी से ढका हुआ था। उन्होंने उस पर कुछ पढ़कर दम किया था और खास तौर पर तंबीह की, ज़ेबू राफिया को दे देना और उसको कहना ज्यादा काम न करे। अगले हफ्ते लड़के वाले आएंगे। इस तरह से जाग जाग कर उसकी शक्ल खराब हो जाएगी। उनको आपा की उतरी शक्ल देखकर हौल उठ रहा था। अम्मी को तो हरदम यही फिक्र रहती थी कि किसी तरह बड़ी बहनों की शादी हो जाए। मेरा उस वक्त जाने का मूड नहीं था।
مجھے نیند بہت آ رہی تھی. میں بس یہ سوچ کر کہ ابھی نماز پڑھنے اٹھوں گی تو آپا کو دم کیا پانی بھی دے آؤں گی. اس کو سائڈ ٹیبل پر رکھ کر جو بستر پر لیٹی تو سو گئی. نہ جانے کتنا وقت گزرا. میری آنکھ ایک دم گھبرا کر کھلی تو سب طرف اندھیرا تھا اور نائٹ بلب کی روشنی پھیلی ہوئی تھی. ٹائم دیکھا تو 2:15 بج رہے تھے. سب سو رہے تھے لیکن آپا کا بستر خالی تھا. مجھے افسوس ہوا، وہ بیچاری اب تک کام کر رہی ہے. میں نے جلدی سے وضو کیا، عشاء کے ساتھ ساتھ تہجد کی نماز ادا کی. نماز سے فارغ ہوئی تو سائڈ ٹیبل پہ پڑے اس پانی کے گلاس پر نظر پڑی تو امی کی نصیحت یاد آ گئی. امی بھی سو گئی ہوں گی. صبح اگر یہ گلاس دیکھ لیں گی تو خفا ہوں گی. ابھی دے آتی ہوں. یہ سوچ کر میں گلاس ہاتھ میں لیے چھت کی جانب چل دی. ابھی میں سیڑھیاں چڑھ رہی تھی، مجھے مشین چلنے کی آواز آنے لگی. میں نے اگلا قدم اٹھایا ہی تھا کہ میرے کانوں میں آپا کے کھلکھلا کر ہنسنے کی آواز گونجی. میں ایک دم رک گئی. یہ میرے لیے حیرت کی بات تھی. آپا تو ہنسنے والی بات پر بھی دھیمے سے مسکراتی تھی. اتنی گونجدار ہنسی کی آواز تو بلا شبہ آپا کی ہی تھی. میں نے یہی سوچا شاید آپا کسی بات پر خوش ہو گئی ہوں گی. لیکن میرے دل کی دھڑکن تیز ہو گئی تھی. آہستہ آہستہ میں نے سیڑھیاں چڑھنا شروع کی. جو جو اوپر جاتی گئی آواز صاف ہوتی گئی. مشین مسلسل چل رہی تھی اور درمیان میں آپا کی ہنسی کی آواز آ رہی تھی. ایسا لگ رہا تھا جیسے وہ کسی سے بات کر رہی ہو. میں نے چھت پر جو ہی قدم رکھا آپا سامنے ہی مشین پر بیٹھی دکھ گئی. لیکن ان کی حرکات عجیب تھی. وہ مشین چلا رہی تھی لیکن ان کی نظریں کہیں اور تھی. وہ اندھیرے میں کسی کو گھور رہی تھی جیسے وہاں کوئی اور بھی تھا. میں نے جلدی سے ارد گرد نظر دوڑائی مگر چھت پر ہم دونوں کے علاوہ کوئی نہیں تھا. میں نے آپا کو آواز لگائی. انہوں نے مشین چلانا بند کر دی. وہ میری طرف مڑی. جیسے ہی ان کا چہرہ روشنی میں آیا میری ریڑھ کی ہڈی میں سنسناہٹ دوڑ گئی. ان کی آنکھیں عام حالت سے مختلف تھی، بے رونق، سرخ اور عجیب سی چمک لیے ہوئے. ان کے ہونٹوں پر ایک غیر فطری مسکراہٹ تھی جیسے وہ مجھے پہچاننے کی کوشش کر رہی ہو. زیبو تم آ گئی. ان کی آواز معمول سے مختلف تھی. آپ ابھی تک جاگ رہی ہیں؟ میں نے ہمت جتا کر پوچھ لیا. انہوں نے میرے سوال کا جواب نہیں دیا، بس مجھے دیکھتی رہی جیسے میں کوئی اجنبی ہوں. پھر اچانک ان کی نظریں میرے ہاتھ میں پکڑے پانی کے گلاس پر جم گئی. یہ میرے لیے لائی ہو؟ انہوں نے سرگوشی نما آواز میں پوچھا. جی. یہ کہہ کر میں نے آہستہ سے گلاس آگے بڑھایا. وہ مسکرائی. وہ مسکراہٹ کچھ عجیب تھی. انہوں نے گلاس پکڑا اور اسے سونگھا. اچانک انہوں نے ایک جھٹکے سے گلاس زمین پر گرا دیا. پانی بہہ گیا. یہ تو شکر ہے گلاس اسٹیل کا تھا ورنہ وہ بھی ٹوٹ جاتا. یہ مجھے نہیں چاہیے، وہ چیخ کر بولی. میرے جسم میں سرد لہر دوڑ گئی. آپا آپ ٹھیک تو ہیں؟ میں نے گھبرا کر پوچھا. وہ ایک دم ہنسنے لگی لیکن یہ ہنسی اب خوفناک تھی، اونچی، بے قابو اور گونجدار. زیبو تم جاؤ، مجھے کام کرنے دو. اب مجھ میں مزید ہمت نہیں تھی. میں پلٹی اور پوری رفتار سے سیڑھیوں کی طرف دوڑی. جیسے ہی میں نے نیچے قدم رکھا پیچھے سے ایک دل ہلا دینے والی ہنسی گونجی. نیچے جا کر پہلے تو میں سیدھا امی کے کمرے کی طرف بڑھی لیکن پھر رک گئی. وہ بلڈ پریشر کی مریض تھی. ابو کو دل کا عارضہ تھا. اس وقت ان دونوں کو جگانا مناسب نہ تھا اور فیضو وہ بھی امی ابو کے کمرے میں سوتا تھا، اس کو بھی اٹھا نہیں سکتی تھی. میں واپس پلٹ گئی اور جا کر باجی کو اٹھانے لگی.
منزہ باجی اتنے آرام سے نہیں اٹھتی تھی. میں ان کو آواز دے رہی تھی, باجی اٹھے, کچھ گڑبڑ ہے. لیکن مجال ہے منزہ باجی اٹھ کر دے. اچانک مجھے اپنے پیچھے سے آپا کی آواز آئی, زیبو کیوں اٹھا رہی ہو اس کو؟ میں تو اچھل گئی. آپا میرے پیچھے کھڑی تھی. وہ بالکل نارمل لگ رہی تھی. بات کرنے کا لہجہ, انداز ویسا ہی نارمل تھا. وہ اپنے بستر پر جا کر لیٹ گئی تو میرے پاس بھی اور کوئی چارہ نہ تھا کہ میں بھی اپنی جگہ پر جا کر سو جاؤں. یہ شکر تھا کہ میرا بستر آپا کے بستر سے دور تھا. میں لیٹ تو گئی لیکن دل میں جو خوف تھا وہ حاوی ہونے لگا. میں دل ہی دل میں قرآنی آیات پڑھنے لگی اور پھر نہ جانے کب سو گئی, پتہ ہی نہ چلا. صبح ہنڈیا کا مسالہ بھوننے کی خوشبو سے میری آنکھ کھلی. میں فوراً بستر سے اٹھ بیٹھی. آپا تو ابھی تک سو رہی تھی. البتہ منزہ باجی کمرے میں نہیں تھی. ٹائم تو کافی ہو گیا تھا, 10 بج رہے تھے. ہمارے گھر میں 10 بجے تک آدھے کام ہو جاتے ہیں. میں تیزی سے اٹھ کر باہر آئی. امی خفا خفا کھانا بنا رہی تھی. میرے سلام کے جواب میں امی نے مجھے گھور کر دیکھا. میں سٹپٹا گئی. میرا قصور کیا تھا؟ مجھے کچھ اندازہ تھا. اور پھر امی بول ہی پڑی, میں دوا لے کر سو جاؤں تو کوئی بھی فجر کی نماز پر نہیں اٹھتا. میں جانتی تھی یہی وجہ تھی. ابھی میں کچھ بولنے ہی والی تھی کہ منزہ باجی چھت کی سیڑھیوں سے اترتی دکھائی دی. ان کے ہاتھ میں سلے ہوئے کپڑوں کا ڈھیر تھا. وہ کچھ حیران سی تھی. مجھے دیکھا تو بول پڑی, زیبو رافعہ رات کو کب نیچے آئی؟ شاید وہ صبح میں سوئی ہے. اس نے اتنے سارے سوٹ کل رات ہی مکمل کر لیے. وہ سوئی کب ہوگی؟ وہ الجھی ہوئی تھی اور میں پریشان. تم لوگ شور نہیں کرنا, رافعہ کو سونے دو. پتہ نہیں میری بچی کب تک کام کر رہی تھی. امی کو آپا کی فکر ہو رہی تھی اور مجھے کل رات جو دیکھا تھا اس کی فکر تھی. ابھی میں سوچ ہی رہی تھی کہ امی اور منزہ باجی کو رات والی بات بتاؤں کہ نہیں, لیکن نہ جانے کیا سوچ کر میں چپ کر گئی. اور پھر جب آپا دوپہر کو اٹھی تو نہانے چلی گئی. آدھا گھنٹہ تو واش روم میں لگا دیا. امی نے پریشان ہو کر آواز لگا ڈالی, رافعہ کیا اندر جا کر سو گئی ہو؟ لیکن وہ ایسا نہیں کرتی تھی. میں اب اندر سے سہم رہی تھی. دل میں عجیب و غریب خدشات پیدا ہو رہے تھے. اور پھر بجائے باہر آنے کے آپا کے باتھ روم سے پانی گرنے کے ساتھ ساتھ گنگنانے کی آواز آنے لگی. اس چیز نے امی اور منزہ باجی کو حیران اور پریشان کر دیا. میں تو رات سے ہی پریشان تھی. عین اسی وقت بیل بجی. امی نے مجھے اشارہ کیا, جاؤ دروازہ کھولو. میں نے بھاگ کر دروازہ کھولا تو سر چکرا گیا. دروازے پر رحمت بوا کھڑی تھی. بجائے ان کو اندر بلانے کے میں دروازے میں ہی اڑی کھڑی تھی اور یہی سوچ رہی تھی کیا بہانہ کر کے ٹالوں. لیکن انہوں نے مجھے سوچنے کا موقع دیے بغیر ہاتھ سے ہٹایا. ارے پرے ہٹو, کیا سانپ سونگ گیا ہے؟ یہ بولتی وہ اندر چلی گئی. میں ان کے پیچھے اندر بھاگی تو واقعی امی اور منزہ باجی کو سانپ سونگا ہوا تھا. اوپر سے رحمت بوا کی کڑکدار آواز, ارے دلہن کیا ہو گیا؟ یہ تمہاری زیبو, اس کی عقل کیا گھٹنے میں ہے؟ اس سے پہلے رحمت بوا میری مزید عزت افزائی کرتی. باتھ روم کا دروازہ کھول کر گنگناتی ہوئی آپا باہر نکل آئی. بوا کو اندازہ بھی نہیں تھا کہ ہو کیا رہا ہے. آپا نے تو نہ بوا کو سلام کیا اور نہ ہی سر پر دوپٹہ ڈالا, بلکہ کھلکھلا کر ہنستی, لاپرواہی سے بال جھٹکتی اپنے کمرے میں چلی گئی. بوا نے کچھ حیرانی سے ہم سب کی شکل دیکھی. وہ جہاں دیدہ خاتون تھی. ہم بہنیں انہی کے سامنے پیدا ہوئی, پلی بڑی. وہ سمجھ گئی کہ کچھ گڑبڑ ہے. دلہن سب ٹھیک تو ہے؟
ان کے اس سوال پر امی ان کو کیا بتاتی؟ امی کو جو پتا تھا انہوں نے بتا دیا، لیکن مجھے جو پتا تھا میں نے نہیں بولا۔ پتا نہیں مجھے بوا کو وہ سب بتانا چاہیے تھا کہ نہیں۔ بوا خود ہی بہت کچھ سمجھ گئی۔ وہ آگے بڑھی اور منہ پر انگلی رکھ کر ہمیں چپ رہنے کا اشارہ کیا اور آہستہ سے آپا جس کمرے میں تھی اس کا دروازہ بند کر کے باہر سے کنڈی لگا دی۔ ہم لوگ ایک دوسرے کی شکل دیکھنے لگے۔ سنو بچیوں، اس بات کا ذکر کسی سے نہیں کرنا، جوان لڑکی کا معاملہ ہے۔ پھر وہ مجھ سے مخاطب ہو کر بولی، زیبو جا بھاگ کر عارفہ نے ابھی جو کپڑے بدلے ہیں اس کی قمیض مجھے کسی شاپر میں ڈال کر لا دے۔ اس لڑکی کی آنکھیں چڑی ہوئی ہیں، اور دلہن تم برقع ڈالو اور چلو میرے ساتھ۔ لڑکیوں، جب تک ہم نہ آ جائیں تم دونوں بہنیں دروازہ نہیں کھولنا، ساتھ میں چپ کر کے بیٹھی رہو۔ تمہاری آپا بلائے بھی تو مت جانا۔ وہ جلدی جلدی ہدایت دیتی امی کو ساتھ لیے نکل گئی۔ میں اور منزہ باجی تو وہی صحن میں بیٹھ گئے۔ فیضو کے آنے میں وقت تھا اور ابا بھی شام تک آتے تھے۔ نہ جانے بوا امی کو کہاں لے گئی تھی۔ آپا کمرے میں تھی اور کوئی آواز نہیں کر رہی تھی۔ منزہ باجی کو میں نے رات والی ساری بات بتا ڈالی۔ اب ہم دونوں ہی مل کر ڈر رہے تھے، اور پھر آپا نے دروازہ بجانا شروع کر دیا۔ وہ باہر آنا چاہ رہی تھی۔ زیبو زیبو دروازہ کھولو۔ منزہ تم لوگ سن کیوں نہیں رہے ہو؟ ان کی آواز ویسی ہی نارمل تھی جیسے وہ ہمیں بلایا کرتی تھی، لیکن ہم دونوں بجائے جواب دینے کے چپ کر کے بیٹھے رہے۔ خوف سے ہماری حالت غیر تھی۔ آہستہ آہستہ آپا ہمیں پچکار کر بلا رہی تھی۔ ایک بار تو منزہ بازی اٹھ کر بھی جانے لگی، لیکن میں نے ہاتھ پکڑ کر بٹھا لیا۔ ہماری طرف سے کوئی جواب نہ پا کر اب وہ گنگنانے لگی اور ان کے گانے کی آواز تیز ہونے لگی۔ ہم دونوں بہنوں نے تو ایک دوسرے کا ہاتھ تھامے جتنی صورتیں یاد تھیں پڑھ ڈالی۔ تھوڑی دیر بعد آپا نے پھر ٹون بدلی۔ اب وہ ہمارا نام لے کر دھمکا رہی تھی، دروازہ کھولو، مجھے چھت پر جانا ہے۔ 2 گھنٹے میں نے اور منزہ باجی نے کیسے گزارے یہ ہم ہی جانتے ہیں۔ 2 گھنٹے بعد گلی میں رکشہ آ کر رکا اور بیل بجی۔ میں اور باجی بھاگ کر گئے۔ امی اور بوا لوٹ آئے تھے۔ ان کے ہاتھ میں کچھ شاپرز تھے۔ امی کی شکل اتری ہوئی تھی۔ کیا ہوا؟ کیا ہے؟ مجھ سے رہا نہ گیا۔ میں نے دروازے پر ہی پوچھنا شروع کر دیا۔ ارے چپکی رہو۔ بوا نے مجھے ڈانٹ لگائی اور وہ کچن میں چلی گئی۔ بوا نے ان شاپر میں سے گوشت تھال میں نکالا، اس میں تھوڑا سا نمک، ہلدی اور ذرا سا تیل ڈال کر گوشت پر مل دیا۔ امی نے دوسری شاپر سے اگربتیاں نکال کر جلائی اور گھر میں چاروں کونوں میں لگا دی۔ ویسے ان دونوں کے گھر میں داخل ہوتے ہی آپا کی آواز بند ہو گئی تھی۔ بوا گوشت کا تھال اٹھا کر آئی اور مجھے کہا، دروازہ کھولو۔ میں نے ڈرتے ڈرتے کھول دیا۔ آپا سامنے ہی بیٹھی مسکرا رہی تھی، لیکن بوا کے ہاتھ میں گوشت کا تھال دیکھ کر ان کی مسکراہٹ غائب ہو گئی۔ امی نے آگے بڑھ کر آپا کے ہاتھ پکڑ لیے۔ انہوں نے مچلنا شروع کر دیا، لیکن امی نے سختی سے تھامے رکھا اور ان کے گلے میں ایک نقش ڈال دیا۔ بوا نے گوشت آپا کے سر سے اتار کر ان کے ہاتھ زبردستی گوشت کو لگا دیے اور گوشت لے کر چھت پر چلی گئی۔ ان کا چھت پر جا کر گوشت رکھنا تھا۔ ایسی چیل کبوں کی یلغار ہوئی، ہم بھی حیران ہو گئے۔ آپا تو اسی شام بالکل نارمل ہو گئی۔ 7 دن تک گوشت اتارا گیا، اگربتیاں جلائی گئی۔ بوا جن بزرگ کے پاس امی کو لے کر گئی تھی انہوں نے بتایا، آپا کسی ایسی چیز کو چھیڑ بیٹھی ہیں جو کسی پر حملہ کرنے آئی تھی، اب وہ آپا کے ساتھ لگ گئی ہے۔ یہ تو شکر ہوا بر وقت معاملہ سنبھال لیا گیا۔ صحیح ہونے کے بعد آپا نے ساری تفصیل ہمیں بتائی کہ کیسے انہوں نے طوطا دیکھا تھا
اور کیا ہوا تھا؟ رحمت بوا واقعی ہمارے لیے رحمت بن کر آئی۔ اسی رمضان آپا اور باجی کا رشتہ بھی لگ گیا اور بقرعید کے بعد دونوں بہنوں کی شادی ہو گئی۔ آج اس واقعے کو 7 سال ہو گئے ہیں۔ رحمت بوا اس دنیا میں نہیں ہے، لیکن ہماری دعاؤں میں شامل ہے۔ دوستو، کہانی کیسی لگی کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا۔